وہ کیا ہے یہ ذرا بیان کیجیے۔ پہلی تراویح کے حوالے سے یعنی قیام اللیل کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے میں نے ایک حدیث ابھی پڑھی تھی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کے ساتھ رکھے اس کی اللہ رب العالمین پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بالکل یہی الفاظ ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح، قیام اللیل، تہجد یہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یقیناً بڑا اجر ہے اس کا، بہت بڑا اجر ہے نماز تراویح کا، رات کے نماز کا، لیکن بہرحال فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہوتا، لیکن ایک بڑے اجر سے محروم ہو جاتا تو ہے۔ اس پہ قرآن پاک اس طرح پڑھنا یہ لازم ہے؟ جی بالکل، قیام اللیل کے اندر قرآن پڑھا جائے گا، اور اس کی اوپر تھوڑا سا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعداد کے اوپر ضرور اختلاف ہے امت کے اندر، کچھ 11 کے قائل ہیں، کچھ 20 کے قائل ہیں، کچھ 20 سے بھی زیادہ کے قائل ہیں۔ 8 کے بھی قائل ہیں؟ جی 8 تو یعنی بنتی ہے 2 کر کے 8 رکعت، اور اس کے بعد پھر 3 وتر یعنی 11 بن جاتی ہیں۔ تو اب اس میں جو بہتر موقف میں سمجھتا ہوں، بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے رمضان ہو یا غیر رمضان، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلیئر کر دیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 رکعت سے زیادہ یعنی 8 رکعت نفل 2 کر کے، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر، تو اس سے 11 سے زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی ہے۔ اب بعض لوگ 20 کے جو قائل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، تو میرے علم کے مطابق وہ تمام احادیث ضعیف ہیں، اور بخاری کی حدیث جو ہمیں بہترین ملتی ہے، جو کہ ہم خود کہتے ہیں بخاری قرآن کی بات بہترین اس دھرتی کے اوپر کوئی کتاب ہے تو بخاری ہے، اس میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان یا غیر رمضان 11 سے زیادہ نہیں پڑھی۔ ٹھیک، اچھا یہ نفلی عبادت، نفلی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کرنے پر اجر ہے، نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے۔ نہ کرنے پہ تو اگر کوئی 11 پڑھتا ہے تو اس نے اگر 111 پڑھ لی تو اس پہ کوئی گناہ تو نہیں؟ کوئی گناہ نہیں ہے نا، اتنی عبادت انسان کر لے اس پہ کوئی اجر و ثواب، یہ گناہ انشاءاللہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس عمل کو سنت نہیں کہے۔ اچھا ٹھیک، سنت اس عمل کو کہیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ اپنے عمل کو سنت نہ کہے، 100 رکعت پڑھ لے ثواب کی امید سے۔ تو کیا اس بات پہ کہ ہم 8 پڑھتے ہیں یا 20 پڑھتے ہیں، اس